کہ خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ اس بہت ہی ڈینجرس راستے پر روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے خالد بن ولید نے ایران سے جتنا بھی جزیہ ٹیکس جمع کیا تھا وہ سارا انہوں نے مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ کی طرف بھیجا اور خود رومن امپائر کی طرف روانہ ہوا اور اپنی جگہ پرشین امپائر میں مثنہ بن حارثہ کو جنرل بنایا۔ آج 1400 سال بعد اسی علاقے میں عراق کا ایک بہت بڑا پروونس جس کا نام ہے مثنہ پروونس، جو مسلمانوں کے اسی جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اینیویز، خالد بن ولید کے اس زبردست اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمان کچھ ہی دنوں میں پرشین امپائر کے ڈیزرٹ کو کراس کر کے رومن امپائر پہنچے اور وہاں سے کچھ چھوٹی رومن فوجوں کو ہرا کر سیدھا مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج کو رومنز نے بالکل گھیر لیا ہے اور وہ مسلمانوں کی اس فوج کو جیسے ہی ختم کرنے والے تھے، خالد بن ولید اس ایگزیکٹ ٹائم پر پہنچے اور مسلمانوں کی اس فوج کو رومن سے بچا لیا۔ ناؤ اگر خالد بن ولید نے وہ ڈینجرس راستہ چوز نہ کیا ہوتا تو مسلمانوں کی یہ ساری فوج جو شرحبیل کی لیڈرشپ میں تھی بالکل ختم ہو جاتی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوتے۔ خالد بن ولید نے اس فوج کو بچا کر رومن امپائر میں مسلمانوں کی ساری آرمیز کو یونائٹ کیا اور انہیں یونائٹ کر کے بہت تیزی سے رومن امپائر میں آگے بڑھنے لگے اور کچھ ہی عرصے میں اس سارے علاقے کو فتح کر لیا جسے آج ہم اردن جارڈن کہتے ہیں اور سیدھا رومن امپائر میں سیریا، شام کے مین سٹی دمشق، ڈماسکس کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان اس سٹی کے قریب پہنچنے لگے تو یہاں سے بہت دور مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور جیسے ہی مسلمانوں کی فوج نے رومن امپائر کی مین سٹی ڈماسکس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو اس کے صرف 2 دن بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کروشل ٹائم پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر اور باقی صحابہ نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنا دیا، جس کے بعد پہلی بار حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ناؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سا ٹائٹل یوز کیا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے خلیفہ کا نام چوز کیا اور اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اپنے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل چوز کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں رومن امپائر میں لڑ رہی اور ایک دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی، لیکن حضرت عمر کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فوج کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا جنرل موجود نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں تو انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے، لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپاسبل ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب جو یہ نئے مسلمان ہیں ان کا یقین اور ٹرسٹ اللہ کی بجائے خالد بن ولید کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ، جو مسلمانوں کی اس امپائر کے لیے بہت بڑا مسئلہ۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عمر نے ایک دن بہت سخت غصے کے ساتھ سپیچ کی تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید جو صحابی بھی نہیں تھے کھڑے ہوئے اور کہا میں جہاد کے لیے تیار ہوں، جس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آگے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کی فوج بنائی اور اس کا لیڈر ابو عبید کو بنا کر پرشین امپائر کی طرف روانہ کیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اگر یہ فوج پرشین امپائر سے ہار جاتی تو اس کے بعد خالد بن ولید کے بغیر مسلمان کبھی جنگ نہیں لڑتے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فوج پرشین امپائر میں بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ بٹ ویٹ، یہ فوج ابھی راستے میں ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ جب یہ فوج پرشین امپائر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی تو ادھر رومن امپائر میں مسلمانوں نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس زمانے کے شام، سیریا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دمشق، ڈماسکس کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے، اور اس فوج کو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ حضرت عمر بنے ہیں۔ تو خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں یہ فوج کئی دن تک کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس قلعے کے اندر گھس سکے، لیکن ڈماسکس کوئی عام سٹی نہیں تھی، اسے اس زمانے میں پیراڈائز آف سیریا کہا جاتا تھا، مطلب سیریا کی جنت، اور اب تک عرب اپنا سب سے بڑا امپورٹ اسی سٹی سے کیا کرتا تھا۔ مطلب دمشق اس علاقے میں سب سے پاورفل سٹی تھی، اور اس زمانے میں یہ عربوں کے لیے ایسی سٹی جس طرح آج لوگوں کے لیے نیو یارک ہو۔ تو
तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमिश्क को हर तरफ से घेर लिया था और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर मेन गेट पर अपने सबसे बेस्ट जनरल्स को खड़ा किया था, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर एक दिन अचानक दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसे बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया और इस पार्टी में ये सब इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद ने उसी रात मुसलमानों के एक ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया और फिर खुद सिर्फ कुछ और मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क की दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दी और इस तरह मुसलमानों की फौज का एक समंदर किले के अंदर घुस गया और बहुत तेजी से मुसलमान ईस्टर्न साइड से किले को फतह करने लगे। लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था, तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी ही देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माले गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस तरह दमिश्क, दमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई।